وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. آج کل ہمارے گھروں میں جو جھگڑے پائے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق نہیں سمجھتے کہ مجھ پر دوسروں کے کیا حقوق ہے. سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ساس جو گھر میں سب سے بڑی ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ کس طرح رہے. دیکھیے، ساس سب سے پہلے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھائے کہ یہ جو بہو ہے یہ میری پسند ہے. اس لیے کہ عام طور پر 90% بہویں ایسی ہے کہ جن کو ساس پسند کر کے لاتی ہے. 10% ایسی بہویں ہوتی ہے کہ جن کو لڑکے اپنی پسند سے لاتے ہیں، ورنہ عامتاً ساس ہی بہو کو پسند کر کے لاتی ہے. جب یہ آپ کی پسند ہے تو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر ساس بہو کو قبول نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پسند ہی غلط ہے، یہ خود اپنی پسند کو ٹھکرا رہی ہے. اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے ایک ساس کے لیے کہ وہ خود اپنی پسند کو ٹھکرائے. اس لیے سب سے پہلے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھائے کہ یہ میری پسند ہے. جب میری پسند ہے تو میں اس کو قبول کروں گی، اس کو ٹھکراؤں گی نہیں. دوسری بات، ساس کے دماغ میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے ڈھیل دے دی اور اس پر رعب نہیں جمایا تو یہ آزاد ہو جائے گی. یاد رکھنا، ایک بات ہمیشہ آپ کو کام آئے گی کہ رسی نہ تو ٹائٹ رکھنی چاہیے اور نہ بالکل چھوڑ دینی چاہیے. جو لوگ رسی ٹائٹ رکھتے ہیں، یعنی ہر بات پر ڈانٹتے ہیں، ہر کام پر ڈانٹتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، نفرت اور بغاوت وجود میں آتی ہے. اور جو لوگ رسیاں بالکل چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں آزادی وجود میں آتی ہے. اس لیے رسی اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے لیکن ڈھیلی رکھنی چاہیے. کیا مطلب؟ ساس کو چاہیے کہ بہو کا مزاج بنائے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو مجھ سے پوچھ کر کرو، لیکن کبھی کبھی بہو کی مرضی پر چھوڑ دے. کسی دن بہو سے یہ کہہ دے کہ بیٹی آج اپنی مرضی کا کھانا بناؤ. جب یہ چیزیں گھروں میں ہوگی اور بہو کو یہ فیلنگ ہوگی، بہو کو یہ محسوس ہوگا کہ نہیں میری ساس کبھی کبھی میری مرضی پر بھی چھوڑتی ہے، اسے خوشی ہوگی. تو یہ ہے رسی کا ڈھیلا رکھنا اور جو ہے اس طرح ان کو آگے بڑھانا. تیسری بات ساس پر ضروری ہے کہ یہ جو لڑکی آپ کے پاس آئی ہے اس کی اصلاح، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو دھیرے دھیرے ختم کرے. ہوتا یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میری خود کی بچی ہے، اگر وہ کوئی غلطی کرتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک بچی ہے ناسمجھ، ابھی 20 سال کی عمر ہے، بچی سمجھ کر اس کی اصلاح میں وقت لیتی ہوں. لیکن اگر یہی بہو کوئی غلطی کر جاتی ہے تو ہم اس کو ڈانٹنے لگتے ہیں اور ہم اس کی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کی عمر بھی آپ کی بچی کی عمر کی ہے یہ بھی. تو پھر آخر ایسا فرق کیوں؟ اس لیے یہ فرق مت کیجئے. جس طرح آپ اپنی بچی کی اصلاح کے لیے ایک وقت لے رہے ہیں، اسی طرح اس کو بھی بچی سمجھ کر اس کی اصلاح کے لیے بھی وقت لیجئے. اور ایک چیز جو ساس کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو بہو ہے اس کی جو خدمت ہے اس کی ہم قدر کریں. میں بہت ڈیپ میں جانا نہیں چاہتا، شاید میری بات آپ کو اچھی نہ لگے، کہ آپ کی اور آپ کے شوہر کی یعنی ساس اور خسر کی اصل خدمت تو لڑکے کی ذمہ داری ہے. بہو اخلاقاً آپ کی خدمت کر رہی ہے یا آپ کے شوہر کی خدمت کر رہی ہے تو یہ اس کے اخلاق ہیں، اس پر آپ کو اس کی خدمت کی قدر کرنا چاہیے، میٹھے بول بولنے چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہو کی خدمت کی کوئی قدر نہیں کرتا، کبھی کوئی اس کو جزاک اللہ نہیں کہتا، کوئی کبھی اچھے بول اس کے لیے نہیں بولتا. اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری ساس کی ہے کہ اس کی خدمت کی قدر کرے. اور
5ویں چیز ایک ساس کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کی محبت میں کبھی روڑا نہ بنے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ساس جب دیکھتی ہے کہ بہو میرے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے تو اس کے دماغ میں یہ وساوس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ میرے بیٹے کو لے کر بھاگ نہ جائے، تو محبت میں دراڑ پیدا کرتی ہے، نفرتیں وجود میں لاتی ہے۔ یہ ماں کی سب سے بڑی غلطی ہے، ایک ساس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ بہو کو شوہر کی طرف متوجہ کر دی۔ آج ہمارے گھروں میں کون سی ساس ایسی ہے کہ بہو سے یہ کہے کہ بہو اب تمہارے شوہر آنے والے ہیں دکان سے یا کام کاج سے، جاؤ فارغ ہو کر بیٹھو ان کے استقبال میں، وہ آئے تو ان کے ہاتھوں سے بیگ لو، پانی پیش کرو اور پھر ان سے کہہ کر واپس کام میں لگ جاؤ کہ میں تھوڑا فری ہو جاتی ہوں، آپ بھی فریش ہو جائیے، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ لیکن کوئی ساس ایسی نہیں ہے کہ اپنی بہو سے یہ بات کہے، اور کوئی ساس ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی بیٹیوں سے یعنی اس بہو کی نند سے یہ کہے کہ تم اپنے بھائی اور بھابھی کے معاملے میں دخیل مت بنو۔ لیکن کوئی ماں کوئی ساس کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے گھروں میں جھگڑے وجود میں آ رہے ہیں۔ اس لیے ساس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں سے کہے کہ اپنا کام خود کرو، بھابھی اور بھائی کے معاملے میں دخیل مت بنو، بیچ میں مت آؤ۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ گھر جنت بن جائے گا۔ لیکن ساس اپنے حقوق نہیں سمجھتی ہیں، اور اس طرح کی جو باتیں میں نے ان کے سامنے رکھی ہے اگر ان پر عمل کرے گی تو انشاءاللہ وہ گھر جنت بن جائے گا۔